زیارت جامع کبیرہ اہل بیت اطہار کے مقامات اور فضائل کا وہ بحر بے کراں ہے، جب سے یہ زیارت نہ ہے آج تک صرف علماء اور عرفاء اس بحر سے صدف حاصل کر پائے ہیں۔ لہذا کوئی بھی عالم، بہت سال علم، کوئی بھی عارف اس بات کا ادعا آج نہیں کر سکے زیارت جامع کبیرہ کا حق شرح کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے، اور ہر آنے والے دور میں علم اور عقل کی ترقی کے ساتھ ساتھ علماء اور عرفاء کے لیے اسی زیارت جامع کبیرہ میں ایسے ایسے عناوین اور ایسے ایسے مقامات اہل بیت اطہار کی فضیلت کے روشن ہو رہے ہیں کہ جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک علم اور عقل کا یہ سفر جاری رہے گا اہل بیت اطہار کی فضیلتوں بلندی کا سفر بھی جاری رہے گا۔ لہذا ہر ایک مرحلے پر آ کر، اور پھر انشاءاللہ میں تفصیلات عرض کروں گا، بعض مقامات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ زیارت کے فلسفے کے عنوان سے کل میں نے ایک ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے زیارت باقی تمام جگہوں سے اپنا رخ پھیر دینے کے معنی، اور اگر سینے کے اوپر کا حصہ مراد لیا جائے تو اپنے رخ کو مزور کی زیارت کا قصد ہے کہ زیارت کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو، اپنے رخ کو اس کی طرف کر دینا، یہ زیارت کیا ہے۔ اب یہ زیارت کے ایک لفظی اور لغوی معنی ہے، لیکن اصطلاح میں یقیناً زیارت کا جو معنی ہے وہ اس سے زیادہ وسیع، لیکن چونکہ جب بھی انسان کسی سے ملاقات کے مرحلے میں آتا ہے تو برو ہوتا ہے، سینے کی سامنے کی طرف کچھ افراد کھڑے ہوئے ہوں اور آپ ملاقات کرنا چاہیں لوگوں سے، تو ہر شخص کی طرف اپنا رخ کر کے آپ اپنی ملاقات اس سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیارت کے اپنے معنی کے اندر ملاقات اور اتصال کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ وہ ملاقات کا اپنا معنی، لقاء کا معنی کسی چیز سے وصل ہو جانا، کسی چیز سے مل جانا۔ ملاقات کا معنی کیا ہے؟ شے سے مل۔ لہذا زیارت کیفیت بنیادی طور پر اپنے معنی میں ملاقات کی کیفیت کو ساتھ لیے ہوئے ہے۔ لہذا اب انشاءاللہ میں عرض کروں گا، میں کی خدمت میں آج صرف اشارہ کر دیتا کہ جب ہم زیارت ائمہ کا قصد کرتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں ملاقات کا تصور نہ ہو، ہم نے زیارت کا قصد کیا ہوا ہے، ملاقات کا قصد، ملاقات ذہن میں نہ ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں زیارت سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے۔ لہذا ادب زیارت عنوان سے کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک آدھ مقامات عرض کروں گا۔ تمام کے تمام مقامات زیارت انسان کی نفسیات اور سائیکالوجی کے ساتھ، دیکھیے جب آپ جاتے ہیں عام طور پر دو صورتحال ہیں۔ اگر آپ کہیں جائیں مکان کو خریدنے کی نیت سے، یا فرض کریں کہ آپ نے رینٹ پہ لینا ہو، کرائے پہ گھر لینا ہو، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے جب انسان ایسی جگہ جا رہا ہو جو اس نے خریدنی ہے یا کرائے پر لینی ہے، خود اس نے اپنا مسکن اس کو قرار دینا ہے، تو آپ کی توجہ کبھی بھی اس میں رہنے والوں پر نہیں ہوتی۔ مثلا آپ گھر دیکھنے گئے تو آپ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، آپ نے خریدنی ہے، کرائے پر لینی ہے، تو اگر پہلے سے کوئی رہ رہا ہو تو آپ کو تو اس سے غرض نہیں پڑتا، آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ رہ رہے ہیں، تعداد کتنی، کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، آپ کو کوئی مطلب نہیں۔ آپ جائیں گے، اگر کوئی رہ رہا ہے تو اس سے کہیں گے بھائی ہم گھر خریدنے آئے ہیں، ہمیں گھر دکھا دو، وہ آپ کو کہے گا دیکھ لیں۔ اب آپ گھر والوں کو نہیں دیکھیں گے، آپ کا قصد یہاں پر گھر والوں سے ملاقات، لہذا اب آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے، آپ چھتیں دیکھیں گے، دیواروں کو دیکھیں گے، کمروں کو دیکھیں گے، مختلف چیزوں کو دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ خریدیں گے یا نہیں، آپ کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، آپ نے کرائے پر لینا ہے۔ اب میں اگلے مرحلے میں داخل ہوں گا، لیکن ایک منٹ کے لیے یہیں روک کر آپ سے، اگر کوئی زیارت ائمہ پر چلا جائے، کربلا سے ہو آئے، نجف سے ہو آئے، سامرہ سے ہو آئے، کاظمین سے، تمام مقامات زیارت ہو آئے، حج بیت اللہ کر کر آ جائے، اور جب آپ اس سے پوچھیں وہ کہ ہاں چھتیں بڑی اچھی تھیں، دروازے بڑے اچھے تھے، کمرے بڑے چوڑے چوڑے تھے، تو آپ اس سے ایک دفعہ یہ پوچھیں گے کیا تم نے یہ جگہ کرائے پہ لینی تھی؟ یہ جو تم دیواریں دیکھ آئے ہو، یہ جو تم چھت دیکھ آئے ہو، مگر تم اس لیے گئے تھے کہ تم نے یہ جگہ کرائے پر لینی ہے؟ یہ جو تم سب دیکھ آئے ہو، کیا تم نے یہ خریدنی ہے؟ تو اب اگر کوئی جا کر یہ سب دیکھ کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صاحب خانہ سے ملنے کا ارادہ لے کر گیا ہی نہیں، وہ صاحب روضے سے ملاقات کا ارادہ لے کر نہیں گیا تھا۔ لہذا اب اگر آپ نے کسی گھر جانا ہو لیکن آپ کا قصد اس میں رہنے والے لوگوں سے ملاقات ہو، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، آپ اپنے کسی دوست، کسی عزیز کے پاس جاتے ہیں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اس کے گھر تو آپ اس سے ملتے ہیں، بعض اوقات تو آپ کو جہاں بیٹھا دیتا ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہیں سے بات کر کے، ملاقات کر کے وہیں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں، آپ نہیں
دیکھتے گھر کتنا بڑا تھا، چھتیں کیسی تھیں، دروازے کیسے تھے، دیواریں کیسی تھیں، بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ چیزیں تھیں بھی یا نہیں تھیں. کیوں؟ آپ کا قصد اور آپ کی غرض اس گھر میں رہنے والوں سے ملاقات کرنا تھا. تو بعض اوقات تو انسان جب ملاقات، اب غور کیجئے گا، جس قدر آپ کے دل میں اس گھر میں رہنے والوں سے ملاقات کی کیفیت شدید ہوگی، جتنی آپ چاہتے ہیں، جتنی آپ کی چاہت ہوگی، جتنی آپ کی محبت زیادہ ہوگی، جتنا آپ کے اندر ملنے کا اشتیاق شدید ہوگا، اتنا ہی آپ باقی تمام چیزوں سے بے خبر ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہوگا کہ گھر کے اندر کیا ہے، گھر کے باہر کیا ہے. آپ کا غرض چونکہ صاحب خانہ ہے، آپ اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں. اب جتنی اس کی منزلت آپ کے نزدیک زیادہ ہوگی، جتنی آپ کا اس سے ملنے کا اشتیاق زیادہ ہوگا، جتنا آپ کی نظر میں اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا اور آپ اس سے ملنے کے مشتاق ہوں گے، اتنا ہی آپ دیگر تمام چیزوں سے بے خبر ہوتے چلے جائیں گے. بس اب یاد رکھیے گا، جتنا آپ باقی تمام چیزوں سے بے خبر ہو کر اس صاحب خانہ سے ملاقات کے اندر منہمک ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی آپ کی اس کی زیارت کی کیفیت شدید ہوتی چلی جائے گی. لہذا اب ایک مقام اور غور کیجئے گا، اسی مثال دی ہے میں نے، یہیں سے ایک مقام آپ کو اور سمجھانا چاہتا ہوں. وہ مرحلہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی مکان میں کسی جگہ پر داخل ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں 100% یہ بات ہو کہ یہ مکان، یہ جگہ خالی ہے، تو آپ بے دھڑک چلے جائیں، کوئی آواز نہیں لگائیں گے. کیوں؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ گھر، یہ جگہ خالی. لیکن اگر وارد ہونے سے پہلے 1% بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہاں کوئی ہو سکتا ہے، یقین کی منزل نہیں ہے یہ، حتی وہم و شک کا مرحلہ بھی نہیں ہے، بہت ہی ضعیف سا گمان ہے. 1% بھی اگر آپ کے ذہن میں آ جائے کہ گھر میں کوئی ہو سکتا ہے، تو آپ کم از کم ایک مرتبہ آواز لگا کر، مثلا کوئی ہے، یا اللہ، السلام علیکم، کوئی نہ کوئی ایسی آواز لگائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، تاکہ وہ جو 1% بھی آپ کے ذہن میں گمان ہے، اس کے اعتبار سے آپ مطمئن ہو جائیں کہ کوئی اندر ہے یا نہیں. لہذا اگر 1% بھی امکان ہو تو انسان بغیر سلام کیے گھر میں وارد نہیں ہوتا، بغیر آواز لگائے، بغیر پوچھے گھر میں وارد نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ایسا کرے کہ گھر والے موجود ہوں لیکن بغیر اجازت کے داخل ہو رہا ہو، تو اسے بے ادب کہا جاتا ہے. واحد صورت کہ جہاں پر کوئی بغیر اذن کے کسی گھر میں داخل ہو رہا ہو اور اسے بے ادبی حساب نہ کیا جائے، وہ مقام وہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ اسی گھر کا فرد ہو. مثلا آپ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے کسی سے اجازت طلب نہیں کریں گے، آپ کے بچے، آپ کے اہل، آپ کے جتنے بھی افراد ہیں گھر والے، وہ اجازت طلب نہیں کریں گے، وہ ویسے ہی داخل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل خانہ ہوتا ہے، جو گھر کا فرد ہوتا ہے، اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اب خدا ادب پیغمبر کے مقام میں ایک مقام آیت کا نازل کر کے یہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والوں، نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا. سورہ مبارک ہے حجرات ادب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر کے مقابلے پر مسلمانوں کے ادب کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کہ کبھی موضوع رہا تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خدا جب پیغمبر سے متعلق ادب کو بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے، خبردار اپنے آپ کو پیغمبر سے آگے مت بڑھانا، نہ فزیکلی طور پر آگے بڑھانا، نہ حکم میں پیغمبر کے آگے بڑھانا. خبردار اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرنا. خبردار پیغمبر کو ایسے آواز نہ دینا جیسے تم ایک دوسرے کو آواز دیا کرتے ہو. پھر فرمایا، اگر تم نے ان میں سے کوئی ایک عمل بھی انجام ایسا دیا، ہم تمہارے سارے اعمال نابود کر دیں گے، تمہارے سارے اعمال نابود ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی. لہذا میرا موضوع نہیں ہے لیکن صرف اشارہ کر کے جا رہا ہوں، تاریخ میں صرف یہ تلاش کریں کہ کس کس نے پیغمبر کی بات نہیں مانی. تاریخ کے سینے میں جا کر صرف یہ تلاش کریں کہ کس کس کو پیغمبر نے حکم دیا، اس سے کچھ مانگا، اس نے نہیں دیا. پیغمبر کچھ کہنا چاہتے تھے، لوگوں نے اپنی آوازوں کو اتنا بلند کیا کہ نزدیک ترین فرد بھی پیغمبر کی بات نہ سن سکا. بس ان سب کے نام نوٹ کر کے رکھ لیں، اور جب نام نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. جس نے اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بڑھایا، جس سے پیغمبر نے کچھ مانگا اس نے نہیں دیا، جس کو پیغمبر نے کہا کہ اسامہ کے لشکر کے ساتھ چلے جاؤ اور خبردار واپس نہ آنا،
بھائی تاریخ کے سینے میں یہ نام اپنے پاس نوٹ کر کے جمع کرتے رہیں، آیت کا آخر بتا دے گا کہ اب ان کے ساتھ فیصلہ کیا کرنا ہے، ان کو کس صف میں شامل کرنا ہے، آیا یہ صحابی میں شامل ہوں گے، تابعی میں شامل ہوں گے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے نا۔ اب نام نوٹ کر کے رکھیں اور قرآن کا حکم سامنے رکھیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ جب سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تو صرف نماز اور روزے کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان لانا بھی عمل ہے، کلمہ پڑھنا بھی عمل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس کسی نے یہ حرکتیں کی اس کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، یعنی اس کا ایمان ضائع، اس کا کلمہ ضائع۔ لہذا اگر کوئی ادب پیغمبر میں بے ادبی کرے، بارگاہ پیغمبر میں بے ادبی کرے اور اس کو سزا نہ ملے، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ تجدید ایمان کرے، دوبارہ سے کلمہ پڑھے۔ اب اگر اس سارے واقعات کے بعد پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے اور وصال کر گئے تو پھر شرط صحابیت یہ ہوا کرتی ہے کہ جس نے پیغمبر کے زمانے میں ایمان قبول کیا ہو اور اپنے ایمان کو آخر لمحے تک حفظ کیا ہو، لیکن اگر کسی کا ایمان چلا گیا ہو، اب اگر اس کے بعد وہ ایمان لایا بھی ہو تو صحابی کی فہرست میں آ ہی نہیں سکتا۔ قانون ہے جب سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ لہذا عزیزان من، ادب بارگاہ پیغمبر یہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو خبردار، پیغمبر کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اذن لو۔ بس کچھ لوگ ایسے تھے جو بغیر اذن کے پیغمبر کے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، ان کے آنے سے پیغمبر کو اذیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے آیت نازل کر کے کہا خبردار، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہونا، اور اگر پیغمبر اجازت نہ دیں تو گھر کے باہر کھڑے بھی مت رہنا۔ اب غور کیجئے گا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے خبردار داخل نہ ہونا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی ایسا ہو جو پیغمبر کے پاس داخل ہونے کی اجازت نہ طلب کرے، جسے خود پیغمبر چاہیں کہ یہ بلا اذن آئے، تو یہ فرق ہی بتا دیتا ہے گھر والے اور ہوتے ہیں، باہر والے اور ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اہل بیت کے موضوع پر جہاں کہیں پر بھی بحث کرنی ہو تو ایک معیار یہ دیکھنا کس کو پیغمبر بلا اذن آنے کی اجازت دیتے ہیں اور کسے اجازت نہیں۔ لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے۔ اب جب آپ کو 1% بھی یہ امکان ہو جاتا ہے کہ گھر میں رہنے والا کوئی ہے تو آپ آواز لگا کر جاتے ہیں۔ لہذا تمام زیارت ناموں کا اصول یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ دروازے پر کھڑے ہو کر اذن طلب کریں تمام زیارت ناموں میں۔ اب یہ انسان کی نفسیات اور سائیکالوجی سے نزدیک ہے۔ کیوں کروایا گیا ہم سے؟ اس لیے کہ جب ہم دروازے پر کھڑے ہو کر اذن لے رہے ہوں گے تو انسان کی نفسیات خود یہ کہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی صاحب مکان موجود ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں یہاں مکان دیکھنے نہیں آیا ہوں، صاحب مکان سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ لہذا زیارت کا اصل قصد کیا ہے؟ اس ملاقات کی کیفیت۔ صرف ایک مقام عرض کروں گا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر روایات نے کچھ لوگوں کو اللہ کا زائر قرار ہے۔ 5 افراد ایسے ہیں کہ جن کو ائمہ نے احادیث میں کیا قرار دیا؟ زائر اللہ، اللہ کا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ جتنے بھی حجاج کرام ہیں جو زیارت بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، چاہے عمرے کی قصد سے جائیں، زائر بیت اللہ در واقع زائر اللہ ہوتا ہے، اللہ کی زیارت کر۔ بیت اللہ کے بعد اگر کسی مکان کی زیارت کو اللہ کی زیارت کہا گیا ہے تو وہ زیارت روضہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ دیکھیے بیت اللہ کی نسبت تو انسان تھوڑا بہت متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن خدا جانے حسین کون ہے۔ انسان قصد کر کے جاتا ہے حسین سے ملاقات کا، اور ملاقات اس کی کس سے ہوتی ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ کون لوگ ہیں جو زائر اللہ ہیں؟ فرمایا اہل مسجد، جن کو مسجد کے اہل کے عنوان سے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ کون ہے زائر اللہ؟ فرمایا وہ شخص جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر ہوتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نماز چونکہ خدا سے وصل ہونے، خدا سے کنیکٹ ہونے کا مرحلہ ہے، لہذا جو اس لذت وصل سے آشنا ہو اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر ہو
गुज़ार। पांचवा मकाम वाक़ईअन गौर तलब मरहला है। फरमाया, और कसरत से रिवायात यानी कई मासूमीन ने इसकी तरफ इरशाद फरमाया, फरमाया जो किसी भी बीमार मोमिन की इयादत के लिए जाता है सिर्फ खुदा की खातिर, यानी आपको पता लग गया कि फला मोमिन बीमार है, मरीज है, और आप उसकी जियारत और मुलाकात के लिए गए हैं सिर्फ खुदा की खातिर, कोई और कस्द आपका नहीं है। फरमाया कि जिस वक्त ये इस बीमार मोमिन से मुलाकात और उसकी इयादत कर रहा होता है, ऐन उस आलम में अल्लाह का ज़ाइर और अल्लाह से मुलाकात करने वाला। लिहाजा खुद मोमिन की ये कीमत और कदर इसको जाने और मोमिन के एहतराम को अपने दिलों में इस तरीके से कायम करें। ये छोटे छोटे मरहले होते हैं, लेकिन ये इंसान के लिए वो मकामात और वो दराजात पैदा करते हैं जो बाज़ औक़ात बहुत सारी बड़ी बड़ी इबादतों से हासिल